جی اسٹوڈنٹس خیریت سے ہیں. آپ لوگوں نے پیپر کی تیاری اپنی طرف سے بھرپور کی ہوگی یقیناً. اس لیے اس وقت آپ کے امپورٹنٹ گیس دینے کا وقت ہوا جاتا ہے. کچھ چیزیں اس سے پہلے کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز فزکس کے حوالے سے ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے. پیپر میں اگر آپ سے کوئی بھی ایک ٹرم ایکسپلین کرنے یا ڈیفائن کرنے کا ذکر آتا ہے تو اس کا جو بھی فارمولا، اگر کوئی اس کی ایگزامپل، اس کا فگر یا کوئی گراف ہے تو وہ آپ نے اس کے ساتھ ضرور بنانا ہے. آبویسلی اس بات کے نمبر ہوتے ہیں اور آپ سے وہ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ 10ویں کلاس کو مکمل کرنے والے ہیں. کچھ سیکھا بھی ہے جوانوں یا کوئی نہیں؟ تو اس کے والے سے ایک چھوٹا سا کام آپ کو دیتے ہیں. چیک کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا ہے نہیں. آپ لوگوں نے الیکٹرکسٹی والا چیپٹر پڑھا ہوا ہے تو قریب کی کسی بھی اسٹور سے ایک چھوٹی سی بیٹری لیں، 9 وولٹ کی. ایک LED ان سے لے لیں اور چند تارے لے کے ایک لیمپ گھر میں ضرور بنائیں تاکہ آپ کے گھر والوں کو بھی پتہ ہو آپ نے پڑھ کے کچھ حاصل کیا. چلیں گیس پہ واپس آتے ہیں. جن جن بچوں نے یہ کام کیا اور ان سے ہوا وہ ضرور کمنٹس میں بتائیں. تو امپورٹنٹ ٹاپکس میں آپ کا سب سے پہلا ٹاپک فرسٹ چیپٹر جو ہارمونک موشن والا ہے، اس میں سمپل ہارمونک موشن کی جو ڈیریویشن ہے. موشن سے مراد ایکسلریشن نکالنا ہے. تو وہ جو ایکسلریشن کی ڈیریویشن ہے وہ اور اس کا ٹائم پیریڈ ڈرائیو کرنا ہے. یہ دو چیزیں ایک شارٹ کوسچن میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں. دوسرا ہے سمپل پینڈولم کے اسی طرح موشن نکالنی ہے. اب اگین بتا رہا ہوں، موشن کیلکولیٹ کرنے سے مراد ہے کہ اس کی ایکسلریشن نکال کے دینی ہے اور اس کے ساتھ اس کا ٹائم پیریڈ بھی. یہ دو شارٹ کوسچنز میں کوئی ایک پوچھ لیا جاتا ہے. ایک بہت زیادہ اہم لانگ کوسچن ہے ریپل ٹینک اور اس کی پراپرٹیز آف ویو، جس میں ریفلیکشن، ریفریکشن اور ڈائفریکشن، ان تینوں کو یا کوئی ایک پراپرٹی ساتھ جوڑ کے کنسٹرکشن آف ریپل ٹینک ود ڈائیگرام. تو یہ ایک کمپلیٹ لانگ کوسچن ہے. نومیریکلز کی بات کریں تو فرسٹ چیپٹر کے جو پہلے 6 نومیریکل ہے 10.1 سے 10.6 تک، یہ بہت زیادہ اہم ہے. اس کے بعد چیپٹر نمبر جو آپ کا 11 ہے، سیکنڈ چیپٹر ہے کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈز. ان میں سے شارٹ کوسچن بنتا ہے پچ، ایکو اور لاؤڈنس وغیرہ. یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اور لانگ کوسچن بہت زیادہ اہم ہے ساؤنڈ انٹینسٹی لیول، جس میں لاؤڈنس سے آپ انٹینسٹی لیول نکالتے ہیں ڈیسیبلز میں. یہ لانگ کوسچن ہے. ڈیریویشن کمپلیٹ آنی چاہیے ود کچھ ایکسپلینیشن بھی آپ نے لکھنی ہو. نومیریکلز کی بات کریں تو چیپٹر 2 کے جو نومیریکلز اہم ہیں وہ 11.1 11.4 11.5 اور 11.6 یہ اہم ہے. اور اس کے بعد آپ کے پاس چیپٹر نمبر 3 آتا ہے. یہ بہت زیادہ اہم چیپٹر لانگ کوسچنز کے حوالے سے. سب سے پہلے اسفیریکل مرر فارمولا جو آپ کے پاس ہے 1/f = 1/p + 1/q. جو یہ فارمولا ہے اس کے نومیریکلز، اس کی جو ایگزامپلز ہیں 12.1 اور 12.2 یہ ضرور کرنی ہے. یہ اس سے ریلیٹڈ نومیریکلز بھی آگے بتاؤں گا، یہ بہت اہم ہے. پھر ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن اور اس کی اپلیکیشنز، خاص طور پہ جو آپ کا آپٹیکل فائبر والا ہے اس کو ضرور تیار کرنا ہے شارٹ کوسچن کے لیے. پھر اس کے بعد امیج فارمولیشن بائی لینزز، جو ڈائیگرامز بنی ہوئی ہیں 3-4 وہ آپ کو آنی چاہیے کہ امیج بنتی کیسی ہے، کتنے ڈسٹینس پہ، 1 فوکل لینتھ پہ کیا امیج ہوگی، 2 فوکل لینتھ پہ کیا ہوگی اور اس سے دور میں کیا سائز ہوگا. پھر امپورٹنٹ پارٹس ہیں سمپل مائکروسکوپ، کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہے، ٹیلیسکوپ اور ڈیفیکٹس آف ویژن. ان میں دونوں آ جائیں گے لانگ سائٹڈنس اور شارٹ سائٹڈنس. یہ چاروں ان کے فگرز اور اس کے علاوہ ان کے جو میگنیفیکیشن کا فارمولا ہے وہ ضرور آپ لوگوں کو تیار ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے آپ کے پاس آتا ہے اسی چیپٹر کے جو MCQs ہیں، چیپٹر نمبر 12 کے MCQs. یہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ اکثر پوچھے جاتے ہیں کہ فوکل لینتھ ہی ہو تو یہ کیا ہوگی، پازیٹیو ہوگی، نیگیٹیو ہوگی. یہ سب آپ نے کرنی ہے. نومیریکلز چیپٹر، اس چیپٹر سے بات کریں تو 12.1 سے لے کے 12.5 تک یہ 5 جو ہیں وہ شارٹ کوسچنز میں پوچھے جا سکتے ہیں. اور 12.10 11 اور 12 یہ بہت زیادہ اہم ہے. پھر اگلے چیپٹر پہ چلتے ہیں الیکٹروسٹیٹکس والے پہ. اس پہ ایک ٹاپک جو سب سے زیادہ آپ کے لیے تیار کرنے والا ہے لانگ کوسچن کے لیے وہ الیکٹروسکوپ ہے اور اس کی اپلیکیشنز ہے وہ دی ہوئی ہیں اسی کے ساتھ کہ کہاں یوز ہوتا ہے، کیسے یوز کرنا ہے. اس کے علاوہ کولمز لا، یہ فارمولا پکا آپ کو آنا چاہیے. کولمز لا میں سے پوچھا جاتا ہے، شارٹ کوسچن ضرور پوچھا جاتا ہے. اور کمبینیشن آف کیپیسٹرز، سیریز اور پیرالل دونوں، اس کی بھرپور پریکٹس کریں. اور شارٹ کوسچن کے لیے ایک اپلیکیشن آف الیکٹروسٹیٹکس،
اس کا شارٹ کوسچن ضرور پوچھا جاتا ہے کہ اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں، وہ جو کار پینٹنگ اور دوسری اپلیکیشنز. پھر اس کے بعد نومیریکلز پہ آئیں تو اس چیپٹر کے سارے نومیریکل 13.1 سے 13.10 یہ شارٹ ہیں، یہ زیادہ لینتھی بھی نہیں ہے اور یہ اہم ہے. پھر نیکسٹ چیپٹر پہ آپ آئیں گے تو آپ کے پاس ہے چیپٹر نمبر 14. چیپٹر نمبر 14 سے آپ کے پاس جو اہم سوال ہیں وہ ہے الیکٹرو موٹیو فورس. اس کا شارٹ کوسچن پوچھا جاتا ہے. اوہمز لا پتہ ہونا چاہیے کیا ہے، V=IR والا. جو فیکٹرز ہیں جو آپ کے فیکٹرز افیکٹنگ ریزسٹنس، یہ بہت آسان اور بہت اہم سوال ہے، یہ ضرور کریے. جاؤلز لا، یہ شارٹ کوسچن بہت بار ریپیٹ ہوا ہے، جو ہیٹ ریزسٹنس ہے جاؤلز لا والا. کلو واٹ آور، اس کا شارٹ کوسچن بہت بار آیا ہوا ہے. اس چیپٹر کے کنسیپچول کوسچن، چیپٹر نمبر 14 کے کنسیپچول کوسچن ضرور کریے، اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑنے. اور نومیریکل 14.1 سے 14.5 پہلے 5 بہت اہم ہیں اور 7واں نومیریکل ضرور کریے. اور اس کے بعد آپ کے پاس اگلا چیپٹر ہے الیکٹرو میگنیٹزم والا. یہ تھوڑا مشکل چیپٹر ہے لیکن اس میں کانسیپٹس بہت ہیں. اس کا پہلا ٹاپک جو اہم ہے وہ فورس ہونا کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر، اس کی ڈائیگرام اور ایک چھوٹا سا فارمولہ F=IL×B یا ILB سائن تھیٹا، یہ اہم ہے. اس کے علاوہ ٹرننگ افیکٹ آف کرنٹ کیرنگ کوائل، اس کی ڈائیگرام کے ساتھ ایکسپلینیشن پوری کہ وہ کیوں گھومتی ہے کوائل ایک میگنیٹ کے اندر، وہ اہم ہے. الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے ٹاپکس کی جو ایگزامپل ساتھ دی ہوئی ہیں، جو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن ہوتی کیسے ہے اور اس کی ایگزامپلس کچھ دی ہوئی ہیں وہ آپ نے کرنی ہے. اور لانگ کوسچن کے لیے ٹرانسفارمر ضرور تیار کرنا ہے. اس کے نومیریکلز 15.1 15.2 اور 15.3 15.5، بس یہ 4 کرنی. پھر اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر ہے کیتھوڈ رے اوسیلوسکوپ. یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا کوسچن اس چیپٹر میں سے ہے. کیتھوڈ رے اوسیلوسکوپ، اس کی کنسٹرکشن، اس کی ورکنگ، سب کا ذکر کرنا ہے. اور نیکسٹ ہے گیٹس جو آپ کے پاس لاجک گیٹس اینڈ پہ دیے ہوئے ہیں چیپٹر نمبر 16 میں. اینڈ اور نینڈ اور نور، یہ 4 گیٹس بہت زیادہ اہم آپ کے لیے گیٹس ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ہے چیپٹر نمبر، اسی چیپٹر سے بلکہ ٹرانسمیشن، بلکہ یہ چیپٹر نمبر 17 ہے ٹرانسمیشن آف سگنلز. یہ فلو آف انفارمیشن والا ٹاپک ہے، اس میں ٹرانسمیشن آف سگنل تھرو وائر، تھرو اسپیس اور تھرو آپٹیکل فائبر ہے. ان میں آپٹیکل فائبر والا بہت زیادہ اہم ہے. اس سے آگے چلیں گے، آگے آپ کے پاس ہاف لائف اور اینڈ اس کی میجرمنٹس، ہاف لائف اینڈ اٹس میجرمنٹس، یہ بہت زیادہ اہم سوال ہے. اس میں سے نومیریکل ضرور آتے ہیں، وہ آگے بتاتا بھی ہوں. اور اس کے علاوہ فیژن ریئیکشن، نیوکلیئر فیوژن ریئیکشن، یہ دونوں ضرور پڑھیں، تیار کریں، اس کے ریئیکشنز دیکھیں. اور کنسیپچول کوسچنز اس چیپٹر کے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں 18.1 سے لے کے 18.5، کیونکہ نیوکلیئر ریئیکشن، نیوکلیئر فزکس کے بارے میں یہ آسان اور اہم سوال ہے. اور لاسٹ میں نومیریکلز ہیں اس کے 18.1 18.2 18.5. اب یہاں تک آپ کی بک تو کمپلیٹ ہوتی ہے، لیکن اگین دوبارہ کہہ رہا ہوں بچوں، یہ وہ کوسچن ان بچوں کے لیے جو صرف پیپر پاس کر رہے ہیں، تو صرف ان کو تیار کر لیں اور ان کو اچھی طرح پریپیئر کر لیں. اور جو نمبر لینا چاہتے ہیں انہوں نے ان کو بالکل بھی مس نہیں کرنا، ہر ٹاپک کو مکمل تیار کرنا ہے. میں کوشش کروں گا کچھ عرصے میں اس ہر ٹاپک کی ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیو بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا، تاکہ ادھر ہی آپ کو مکمل رہنمائی مل جائے. لیکن پیپر کے لیے مکمل تیار رہیں. اور پیپر کی ٹپ دیتا چلوں کہ پیپر میں سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ آپ کا اٹیمپٹ ہے. بہت سے لوگوں کو اچھا آتا ہوتا ہے لیکن وہ نمبر نہیں لے پاتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اتنا اچھا نہیں تیار کیا ہوتا ہے لیکن وہ نمبر لے لیتے ہیں. اس کا ہے پیپر کا طریقہ. اگین بتا رہا ہوں، پیپر کرتے ہوئے آپ لوگوں نے ایک تو کوشش کرنے پریزنٹیبل فارم میں کریں. آپ کی یہ جو پیپر کسی کے سامنے آئے گا وہی امیج بنے گی کہ یہ بچہ کیسا ہے. اور دوسری بات، پیپر کرتے ہوئے میکسیمم ایگزامپلز اگر آپ کے ذہن میں ہے، کوئی فارمولا اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہے، ڈائیگرام یا فگر ہے، وہ ضرور بنانی ہے. یہ ایک ایڈیشنل مارکس، جب بھی آپ ایڈیشنل کنٹینٹ پیپر میں ایڈ کریں گے کوئی ریلیونٹ ہونا چاہیے، تو اس کے ہر چیک کرنے والا مارکس بھی دیتا ہے. اور صاف ستھرا لکھیں، اس کے نمبر بھی ہوتے ہیں. اور فزکس میں سب سے اہم اور آخری بات کہ فزکس کو میتھس نہیں بنانا. لانگ کوسچن اگر کوئی ڈیریویشن ہے، کوئی ڈیرائیو کرنے والا فارمولا ہے، تو اس کے ساتھ اسے ایکسپلین بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں کہ کون سا فارمولا یوز کرنے لگے ہیں اور اس کو آگے کیسے لے کے چلیں گے. یہ نہیں کہ صرف 4 سٹیپس میتھس کے لکھ کے آپ کا فزکس کا لانگ ہو گیا.
ٹھیک ہے بچوں، بیسٹ آف لک، مکمل تیاری کریں اور سستی بالکل بھی نہیں کرنی، یہ آخری ٹائم ہے، بھرپور محنت کر لیں، اس کے بعد آپ کے لیے اس کلاس سے ریلیکس ہو جائیں گے۔ شکریہ۔